عوام پاکستان نئی ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کی غلامی میں۔ تجارت کی غرض سے ہندوستان کی سرزمین پر آنے والی سرمایہ دارانہ کمپنی نے برصغیر پاک و ہند پر 1 صدی سے زائد حکومت کی۔ اس کمپنی نے سونا اگلتا ہندوستان بنجر کر دیا۔ دنیا کا امیر ترین ملک پسماندگی کی انتہا کو چھونے لگا۔ ہند کی دولت برطانوی شاہی خاندان کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی۔ 1947 کو انگریز چلا گیا، لیکن پیچھے جنگیں، بھوک، افلاس، تقسیم اور نفرتیں ایسی پھیلا گیا کہ 70 سال ہو گئے بجائے ختم ہونے کے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت دعویٰ پارسائی اور خواب ترقی دکھا کر جیسے تیسے زمام اقتدار لینے میں کامیاب ہو گئی، لیکن خوب غلامی ایسی کہ ملک عالمی مالیاتی ادارے IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ہماری بظاہر آزاد ریاست کی پارلیمنٹ IMF کی شرائط اور ان کے اشارہ آبرو پر قانون سازی کر رہی ہے، کیونکہ IMF نے قرضہ جات کی ادائیگی کے سنہرے جال میں اتار کر ہمیں مہذب غلامی کے لیے راضی کر لیا۔ جناب عمران خان جو IMF کے پاس جانے پر خودکشی کے دعوے کرتے تھے، اب انہوں نے عوام پاکستان کو اپنی پارسائی کے جھوٹے خواب دکھا کر باندھ کر IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ حکومت نے IMF کے ساتھ طے پائے جانے والے معاہدے کے مطابق رات گئے 2 آرڈیننس جاری کر دیے، جس کے مطابق عوام پاکستان کو ملنے والی 2 حکومتی سہولیات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایک قانون کے تحت انکم ٹیکس کی 175 ایگزمپشنز کو ختم کر دیا گیا، جبکہ دوسرے آرڈیننس کے تحت نیپرا کے قانون میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے ذریعے بجلی کی قیمت پر سرچارج عائد کیا جا سکے۔ وزیر اعظم صاحب جو ان دعووں کے ساتھ للائے اقتدار کے ساتھ ہم آغوش ہوئے تھے کہ میں ملک کو یورپ کے ہم پلہ بنا دوں گا، میں قرضہ لینے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا، قرضوں سے نجات کے ناممکن وعدوں کے ساتھ آنے والی حکومت نے بال بال قرضوں میں جکڑ دیا ہے۔ PTI اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اپنی نااہلی اور مہنگائی، خراب معیشت کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو قرار دیتی ہے، جبکہ اعداد و شماریات کے ماہرین پچھلے دور کو ہر طرح سے عمرانی دور سے بہتر قرار دے چکے ہیں۔ خراب معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمارے دوست ممالک چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی بڑھ چڑھ کر بیل آؤٹ ماہرین پچھلے دور کو ہر طرح سے عمرانی دور سے بہتر قرار دے چکے ہیں۔ خراب معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمارے دوست ممالک چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی بڑھ چڑھ کر بیل آؤٹ پیکج دیے، لیکن اس کے باوجود بھی IMF کے پنجہ استبداد میں پھنسانا انتہائی درجے کی نااہلی ناکامی ہے۔ 175 مدات میں انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے اور نیپرا کو بجلی پر 10% سرچارج عائد کرنے کا اختیار دینے سے متعلق قوانین بلا شبہ مرے کو مارے شاہمدار کے مترادف ہیں، جن سے بڑھنے والی مزید مہنگائی اور اخراجات کے مزید بوجھ سے عوام عاجز آئیں گے تو وہ خودکشی اور جرائم کا راستہ اختیار کریں گے یا حکومت مخالف تحریک کا حصہ بنیں گے، اور اب عوام عمرانی پارسائی اور ایمانداری کے جھوٹے قصوں پر مطمئن نہیں ہوگی۔ IMF کے چنگل میں جانے کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی جب عمران خان کی مذمومہ مہنگائی کے ذمہ دار زرداری صاحب کے وزیر خزانہ IMF کے ملازم حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا، اور انہوں نے مکمل جان فشانی سے ملک کو عالمی ظالم ساہوکار ادارے کے پنجہ استبداد میں دے دیا۔